بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک کیس کی فالو اپ کے حوالے سے۔ ایک نیا مزید کیس آیا ہے کراچی میں جو چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور ایک کیس میری ذات سے متعلق۔ تو سب سے پہلے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے جو میری ذات سے متعلق کیس کے حوالے سے۔ کیس تو نہیں کہوں گی میں، لیکن یہ کہ ابتدائے عشق ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میرے ویل وشرز جو ہیں وہ میرے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ آپ اتنا کھل کے کام کر رہی ہیں، اتنا کھل کے ہر چیز کو، حق کو، سچ کو بیان کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے خطرہ نہ ہو۔ تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتی تھی کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والے کی طاقت ہے، اور وہ رب کائنات ہے۔ لیکن آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ گواہ رہیں۔ ناظرین، جس طرح سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، تو کل جلسے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خاص طور پہ کزن کے ساتھ اسکوٹر پہ گئی ہوں۔ عموماً میں اپنی گاڑی میں سارے شہر میں جو بھی کوریج ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ مجھے تھا کہ ایک تو اتنی دور کا معاملہ ہے، پھر ٹریفک بہت جام ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں اور ہم کوئی غلط رپورٹنگ کر دیں اور ہم دیر سے پہنچیں، اور پھر اگر ہمیں کوئی پنڈال خالی ملے اور ہم آ کے آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم جب پہنچے تو پنڈال خالی تھا، تو وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو ہم قبل از وقت بالکل ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، اور اس کی گواہی جو ہے میرا وہ ولاگ جو سب سے پہلے میں نے لائیو چلایا تھا۔ میرے ساتھ کل بڑی بیڈ لک ہوئی کہ میرے مائک نے جو ہے مجھے اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دیا، اور میں ایک اور جو میرا بہت زبردست مائک سسٹم ہے وہ میں نہیں لے کے گئی تھی وزن کی وجہ سے، کہ میں نے کہا چھوٹے مائک پہ کام ہو جاتا ہے ہلکے پہ، تو کیا ضرورت ہے میں دوسرا بھی رکھوں۔ تو بہرحال مجھ سے بہت بڑی کل غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں نے جو سوالات کیے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، خواجہ اظہار سے اور شبیر قائم خانی صاحب سے، تو بڑے دبنگ اور چپتے ہوئے میں نے سوالات کیے تھے جس کا انہوں نے خندہ پیشانی سے جواب دیا تھا۔ تو ان میں آواز جو ہے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے کچھ دوستوں نے بھی مجھے مشورہ دیا ہے کہ کچھ لوگ جو تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، ان کا منہ کالا کرنے کے لیے تم منوان جیسے بھی وہ شارٹس ہیں وہ لگا دو، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ تم نے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ اب آ جاتی ہوں اصل مقصد کی طرف، کہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میرے ویل وشرز جو ہیں وہ میرے لیے پریشان تھے کہ آپ اتنا کھل کے جو ہے حق بیان کر رہی ہیں اور اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو ناظرین، کل میں نے جو کچھ وہاں دیکھا وہ میں نے من آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور میں نے بند کمرے میں سنی سنائی باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ میرا اسٹائل ہے کہ میں آن گراؤنڈ کام کرتی ہوں، بالکل فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہوں۔ تو اس حوالے سے جب میں نے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بتایا کہ پبلک تھی، نو ڈاؤٹ پبلک تھی، لیکن وہ پبلک جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے، خبر جو بنتی ہے وہ خبر یہ بنتی ہے کہ متحدہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پورا ملیر ہوگا، صرف ملیر ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ملیر کے مقامی لوگ نہیں تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچی آبادیاں جو ہوتی ہیں، مضافاتی علاقے، وہاں کے انتہائی پسماندہ لوگوں سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں 2 مہینے کے راشن کا کہا ہے، غربت ہے، ہم اس لیے آ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے وہاں آئے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کسی کی نوکری پہ، کسی کی جان پہ نہیں کھیلوں گی۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیمرہ آف کر دیں گی تو ہم آپ کو سچ حقیقت بتائیں گے۔ میں نے وہ امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں چاہتی تو اگر مجھے ریٹنگ کا شوق ہوتا یا مجھے لائک کمنٹس کا شوق ہوتا تو میں اسپائک کیمرے سے کسی بھی طرح جو ہے ان کی آواز ریکارڈ کر لیتی، بنا دی، لیکن میں نے انتہائی ایمانداری سے، کیونکہ یہ جو وقتی آپ کو کامیابی ملتی ہے جھوٹ کے سہارے، وہ دیر پا نہیں ہوتی، وہ بہت جلد جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح سے میں سچ کو دیکھنے کے لیے سعود آباد گئی تھی، میرا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور جہاں میں کیمرے کو استعمال کر سکوں وہ میں ثبوت کے طور پہ آپ کے پہنچاؤں۔ تو جب میں خود اس مقصد کے لیے وہاں گئی تھی، تو پھر میں کسی کی آواز، کسی کی ویڈیو میں کیوں چھپا کے، چوری کر کے ریکارڈ کروں اور وہ آپ تک پہنچاؤں، اور وہ ان کی زندگیوں کو اور ان کی نوکریوں کو خطرہ دے؟ تو میرا ضمیر یہ بہرحال گوارا نہیں کرتا۔ اگر میں یہ ایسی چیزیں ڈال دیتی، یقین جانیے کہ لاکھوں میں مجھے ویوز آتے، لاکھوں میں مجھے لائکس آتے، لیکن ایسے لاکھوں کے ویوز اور کمنٹس کا کیا فائدہ کہ جس میں کسی کی زندگی جانے کا خطرہ ہو، جس میں کسی کی روزی جانے کا، نوکری جانے کا خطرہ ہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ میں نے جب وہاں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے تمام تر تفصیلات، کیونکہ مجھے اندازہ تھا میں گھر جا کے اتنی نڈھال ہو جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر نہیں کر سکوں گی، تو میں نے سوچا کہ ہم چائے بھی پی لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ یہ گفتگو بھی شیئر کر لیں۔ اس سے پہلے ہم نے بریانی کھائی تھی، اور وہاں پہ بھی کافی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ متحدہ کے جلسے میں گئے تھے، تو انہوں نے کچھ عجیب سے اس طرح کے ریمارکس دیے کہ بھائی ہمارا کیا ان سے لینا دینا، اور بہرحال انہوں نے جو ہے وہ متحدہ پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم تو فلاں کے وفادار ہیں، ہم تو فلاں کو مانتے ہیں۔ خیر جناب، اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ کہ آج مجھے میرے مختلف ویل وشرز نے 2-3 ٹویٹ بھیجے ہیں۔ اچھا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سوشل میڈیا کو چیک کروں کہ کون کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں، کیا نہیں کہہ رہا ہے، میں تو بس اپنی چیزیں جو ہے اپلوڈ کر کے ایک طرف ہو جاتی ہوں۔ تو جو انہوں نے میرے بارے میں کمنٹس کیے ہیں، مطلب ٹویٹس کیے ہیں، وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ پہلا ٹویٹ ہے کہ کس کا ہے؟ یہ کائنات فاروق، یہ کہہ رہی ہیں خاتون،
اچھا تو یہ خاتون صحافی کا روپ دھار کر لندن کی نمائندگی کر رہی تھی، یقیناً کسی مذموم ایجنڈے کے ساتھ آئی تھی، بار بار ہمارے پاس اپنا بیگ رکھوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور رانا نصر باجی کو بھی کافی تنگ کیا انہوں نے۔ میری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ ان خاتون کی نشاندہی کر کے تفتیش کی جائے۔ آج ہمارے درمیان صحافی بن کر آ گئی ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، کل دہشت گردی بھی کر سکتی ہیں اور کیا معلوم کرنے بھی آئی ہوں۔ تو یہ کائنات فاروق جو بھی ہیں، میں تو خیر انہیں نہیں جانتی، اللہ مجھے معاف کرے کہ ان کو اپنی خبر کی فکر نہیں ہے اور اس قدر یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی ایسے بڑے ایونٹ پہ جاتی ہوں تو میں چھوٹا سی پرس رکھتی ہوں، اور اس کو اپنے اس طرح آپ نے میری رپورٹنگ میں بھی دیکھا ہوگا، میں جب کوٹ رپورٹنگ کرتی تھی جب بھی، اور جب میں فیلڈ میں جب بھی جاتی ہوں تو میں ایسا پرس لیتی ہوں جس کو چوڑی بیلٹ والا میں یہاں لٹکا کے رکھوں تاکہ مجھے کیری کرنے میں آسانی رہے، مجھے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اتنی جھوٹی مکار یہ خاتون ہے کہ یہ بول رہی ہیں کہ بار بار بیگ رکھوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر الحمدللہ کہ میں کوئی گئی گزری ہوں نہیں، میں نے 14 سال دیے ہیں صحافت کو، اور الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے۔ میں جو میڈیا کے لیے گیلری بنائی جاتی ہے جہاں صحافی حضرات بیٹھتے ہیں، تو میں اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اور الحمدللہ ہر کیمرے میں مستقل وہیں بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آؤں گی۔ اور کیونکہ صحافیوں کے ساتھ میں بیٹھی تھی، اور میرے ساتھ طارق محمود صاحب تھے، سما کے اسلم صاحب تھے، میں تھی سما کے ہی سابق سما کے رپورٹر خورشید عالم صاحب تھے، ہمارا پورا جو گروپ ہے ہم وہاں بیٹھے تھے، اور میرے پیچھے ہی جو ہے پہلے میرے ساتھ آ کے بیٹھے، اس کے بعد پیچھے جا کے بیٹھے اشفاق منگی صاحب، اشفاق منگی کا بھانجا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور شبیر قائم خانی میرے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے مطلب پوری متحدہ کی جو رابطہ کمیٹی تھی ان سے سلام دعا کر کے میں صحافیوں کے ساتھ آگے بیٹھی ہوں، اور وہ سب میرے پیچھے تھے۔ بعد میں جب اناؤنس ہوا ان لوگوں کا کہ وہ جو ہیں اسٹیج پہ تشریف لے آئے، تو وہ لوگ اسٹیج پہ چلے گئے تھے اور ہم پورے صحافی ساتھ بیٹھے رہے۔ تو یہ بولنے کو تو بہت کچھ ہے مجھے، لیکن یہ تھرڈ کلاس لوگوں کو نا جواب دینا میرا بنتا نہیں ہے۔ مجھے میرے دوستوں نے بہت مجبور کیا کہ نہیں تم ان ٹویٹس کا جو ہے وہ ذکر ضرور کرو، کیونکہ اس میں تمہیں باقاعدہ تھریڈ دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ واقعی احتیاط اچھی چیز ہے، اور کم از کم میں اگر مجھے راستے میں کوئی نقصان پہنچایا گیا یا مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تو میرے جو ویورز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ کون کون لوگ شامل ہیں۔ اور یہی کام آپ کو پتہ ہے کہ علی رضا عابدی شہید نے بھی کی تھی، اپنی شہادت سے قبل انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا، یہ خاتون کہہ رہی ہے پرس کا تو خیر بس پورا ٹوٹلی جو ہے نا اس خاتون کا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گروپ ہے شاہ سے زیادہ، شاہ کے جو وفادار ہوتے اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کے اندر آ کے اپنے رہبر اپنے قائد الطاف حسین کو بدنام کیا تھا۔ حرکتیں وہ خود کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے جوتیاں چمکاتے تھے اور چاپلوسی کرتے تھے تاکہ لیڈران کے سامنے جو ہے نمبر بڑھائیں۔ تو یہ خاتون ہوگی کوئی ٹچی سی 2 ٹکے کی کوئی کارکن، تو وہ جو ہے وہ میرا نام لے کے اپنے جو رہنما ہیں ان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے میرا اس طرح کا جھوٹا نام یوز کر رہی ہے، جبکہ اگر یہ اپنے رہنماؤں سے بھی بات کرے گی تو وہ اس کے منہ پہ جو ہے نا لعنت ہی دیں گے کہ یہ تو مستقل ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، یہ تم نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا ٹویٹ ہے، یہ کون ہے؟ یہ صاحب ہیں مصدق، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خاتون جلسہ گاہ میں موجود تھی اور اس کی روح ہوٹلوں پر اور ملیر کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر رہی تھی، وہ بھی ایک ہی وقت۔ تو مصدق صاحب، ہم تو جو بات کرتے ہیں ثبوت سے کرتے ہیں، بنا ثبوت کے ہم کبھی کوئی بات نہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خبر چلاؤ تو پہلے اس کی چھان پٹک کر لو، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، سمجھ لو، اس کے بعد وہ خبر اسکرین پر آئے۔ 14 سال صحافت کو دیے ہیں، کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے بڑی بریکنگز دی ہیں اور بڑی بڑی خبریں دی ہیں۔ الحمدللہ صحافت میں مولا جناب رسول خدا کا، مولا جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بڑی عزت دی ہے، بڑا نام دیا ہے۔ جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ساتھی ہیں وہ ہمیں نام سے اور کام سے بہت اچھا پہچانتے ہیں۔ تو میری روح اور میرا جسم کہاں تھا وہ میں نے ویڈیوز کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ زحمت کریں تو میرے چینل پہ آ کے دیکھیں کہ رکشے والے کیا کہہ رہے ہیں، اور ان رکشہ والوں کے سٹینڈ کے پیچھے سے جو پورے شہر سے KC اپنا بلدیاتی اور DMC اور واٹر بورڈ کے جو کارکنان کو، ان کی فیملیز کو بڑی بڑی بس میں پورے شہر سے بھر کے بلایا گیا تھا۔ میں نے وہ بسیز بھی جاتے ہوئے دکھا دی ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی شرم ہو، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ شرمندہ ہو کے چلو بھر پانی میں ڈوب جاتے تھے، مگر آج کل ایسا ہے جتنی جھوٹ جتنی بکواسیات کرتے ہیں لوگ اتنے ہی زیادہ خود کو معتبر جانتے ہیں، اور شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال شرمندہ بھی اعلیٰ نسل کے اور بہترین تربیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، اب ایک اور ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اچھا، یہ سعد صدیقی صاحب ہیں، فرما رہے ہیں وہ عجیب سی موٹی سی جس کو میں نے بولا تھا کہ کیوں کھڑی ہیں بیچ میں بیٹھ جائیں۔ اچھا بھائی سعد صاحب، آپ کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میں رابطہ کمیٹی کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ جو مجھے اتنی عزت دے رہے تھے اور میرے لیے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ باجی آئیے ان کے لیے کرسیاں منگاؤ، تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھایا، اور آپ جو یہ مجھے کالی سی موٹی سی کہہ رہے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مرچیاں ٹھیک ٹھاک لگی ہیں آپ کو میرے کام سے۔ جو وہ گانا ہے نا تجھے مرچی لگی تو میں کیا کروں، تو
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा काम जो था उसने आपको जो है मिर्ची लगाई। जिस तरह का आपका ये ट्वीट है उससे आपकी तरबियत जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि कहने को नाम तो आपका मर्द है साद सदीक़ी, लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू बता रही है कि आपका किस तबके से और कहाँ से ताल्लुक़ है और आपकी क्या तरबियत है। खैर, तो नाज़रीन ये ट्वीट से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थे। बाकायदा जो ये खातून है इनका नाम है कायनात फ़ारूक, और ये तस्लीम फ़ारूकी मुत्तहदा के एक ज़माने में जब फ़ारूक सत्तार मेयर हुआ करते थे उस ज़माने में ये काउंसलर थे, और अल्लाह गरी के रहमत करे, वो साहब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी बेटी जो है, इनके बहुत सारे मैंने जब तहकीकात कराई कि कायनात फ़ारूक कौन है तो पता चला कि ये वो हैं जिनकी हरकतों की वजह से पार्टी से जो है इनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। और ये उस वक्त की टसल जो है मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमाओं के सामने नंबर बढ़ा के अपनी कोई जगह बनाना चाह रही हैं। ये वो खातून है। बहरहाल जो भी हैं, माई फुट, और बताना इसलिए मकसद था कि नाम इदारों का, कि इदारे इनके खिलाफ तहकीकात करें, इदारों को मेरे बारे में सब पता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बम धमाकों की, रेंजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस की कई नहीं हज़ार सैकड़ों तकरीबन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की हैं अपने चैनल्स के हवाले से। एजेंसी वाले भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपना काम किस तरह करती हूँ, ठीक है। तो आपने जो भी कुछ करना है, जो आपने मुझे थ्रेट दी है, आप अगर वाकई, अब मैं क्या बोलूँ मैं, अगर आप इतनी ही दिलेर हैं तो अपने नाम से सामने मैदान में आएँ, छुप के वार करने की कोशिश ना करें। और अब मैंने आपका भांडा फोड़ दिया है। अगर आपने मुझ पे हमला कराने की कोशिश की या मेरी जान लेने की कोशिश की, तो मेरा ये व्लॉग जो है और आपके इन ट्वीट्स के हवाले, और इन ट्वीट्स को भी मैं इस वीडियो में लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरा खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा और आपके गर्दन तक कानून ज़रूर पहुँचेगा। खैर जनाब, ये बात थी घटियापन की। और जैसे मैंने आपसे कहा, चापलूस लोग होते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो नाज़रीन, कल का अहवाल मैं आपको अपने कई व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जब मैं वहाँ गई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीनुल हक़ हों, ख्वाजा इजहार हों, शबीर क़याम ख़ानी हों और खालिद मकबूल सदीक़ी हों, इवन के मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो बात है मैं हक़ बात बोलूँगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमेशा मुझसे बहुत इज़्ज़त से मिलते हैं। अनीस क़याम ख़ानी साहब भी हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त से मिलते हैं। शायद और दीगर सहाफ़ियों को वो नाम लेते हों या उनको कोई दूसरा जैसे मैडम है या इस तरह से मुखातिब करते हैं, लेकिन हमेशा मुझे उन्होंने बाजी ही कहा है। तो कल भी मुझे सबने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रिस्पेक्ट दी जैसे कि बिछड़े हुए बहन भाई नहीं मिल जाते। सबने मुझसे पूछा तुम 3 सालों से 2 सालों से कहाँ हो, तो मैंने कहा कि बताया मैंने उनको कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी, कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। तो नाज़रीन, मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग देख रहे हैं कि इंतहाई कम वसाइल के अंदर, और मैं अपनी जान लगा के कोशिश करके हक़ और सच, चाहे वो सियासी तौर पर हो या आपने मेरी वो देखें व्लॉग जब मैं अगवा की जाने वाली बच्चियाँ अगवा की जाती हैं, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से दोनों जानिब के आपको मौक़िफ़ दिखाती हूँ। हमदर्दी मेरी यकीनन उन बच्चियों के साथ होती है, उनके वालिदैन के साथ होती है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरे घर में भी बेटी है। लेकिन मैं फिर भी जो अपोनेंट पार्टी होती है उससे लाजमी, आपने हर मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने लाजमी अपोनेंट पार्टी से, उनके आईओ से बात करने की कोशिश की है, उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों तक पहुंचाया ताकि आप खुद फैसला करें कि कौन हक़ पर है और कौन ना हक़ है। तो नाज़रीन, ये तो मेरा स्टाइल है। अब असल मसला है कि मुझे अभी भी स्टिल इस वक्त भी एक चैनल पर जो है मैं लिखाई पढ़ाई का काम करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा बताया मेरे पैरों में तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे फील्ड रिपोर्टिंग के लिए 2 बड़े चैनल से ऑफ़र है, जिसको मैंने साफ़ ये कह के मना कर दिया कि मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती। उसके बावजूद मैं अपना जो एक छोटा सा चैनल, क्योंकि मैं अपनी सहूलत से निकलती हूँ, अगर मेरे पास वसाइल हों तो शायद मैं दिन रात में इतना काम करूं कि आपकी सोच होगी। मैं अपने वसाइल में रह के काम कर रही हूं, तो लोग मुझे जो है इस तरह की थ्रेड दे रहे हैं। तो बहरहाल जो लोग जो काम करते हैं उसी को कत्लो गारतगरी की जो है थ्रेड मिलती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये सारे ट्वीट जो हैं, मैंने एक जानने वाले हैं मेरे, उनसे मैंने कहा है कि अनीस क़याम ख़ानी साहब को और मुस्तफ़ा कमाल को ये भेजा जाए ताकि उनकी नॉलेज में आए कि उनके नाम पे लोग जो हैं किस तरह से अपनी कोई तसल निकाल रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगी एक केस के हवाले से जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको फॉलो अप सुनाऊँगी। नाज़रीन, मेरे लिहाज से ये ख़बर जो है अच्छी है, क्योंकि कहीं से तो कोई ऐसी आवाज़ आए कि हाँ भाई किसी को इंसाफ मिल रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है। तो ख़बर कुछ इस तरह से है नाज़रीन, कुछ दिन कबल हमने आपको एक CCTV फुटेज दिखाई थी कि जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। 3 दोस्त बैठे हुए हैं और एक कातिल जो है बहुत आसानी से आता है और इंतहाई नज़दीक से गोली मार के चला जाता है। तो उसमें बेचारा जवान जहान वो लड़का था और उसकी माँ बेचारी जो है, ज़ाहिर सी बात है जिसके घर से लाश निकलती है वही उस दर्द को महसूस करते हैं। तो आज अब से कुछ देर कबल मेरे पास जो है वो ये रिपोर्ट आई है, मैं आपको उसका फॉलोअप दे रही हूँ। अजीज़ाबाद शमीम अपार्टमेंट टारगेट किलिंग का केस, अजीज़ाबाद पुलिस ने टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मौरिख़ा 27 सितंबर 2023 अजीज़ाबाद की हदूद में शमीम अपार्टमेंट के नीचे फूड टाइम पिज़्ज़ा बर्गर शॉप पर नौजवान अशहद को टारगेट करके कत्ल किया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने मौके से CCTV फुटेज हासिल की जिसमें देखा जा सकता था कि एक मुल्ज़िम होटल पर बैठे मकतूल और इसके 2 दोस्तों के करीब आकर सिर्फ एक गोली मकतूल के ऊपर चलाता है और फ़रार हो जाता है।
CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने और दीगर ज़राए के इस्तेमाल करते हुए 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान की शनाख्त नबील, अहमद रज़ा और मिराज के नाम से हुई। मुल्ज़मान ने इब्तदाई इंट्रोगेशन में बताया मकतूल के कत्ल के वक्त मकतूल अरशद के साथ अरशद और गिरफ़्तार मुल्ज़िम मिराज भी मौजूद थे, जिन्हें CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। मतलब मुल्ज़मान के साथ वो जो 2 बंदे थे, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि इंतहाई दरिंदगी है कि इनके दोस्त जो साथ बैठे हुए थे और उसका मर्डर हुआ, और बजाय इसके कि वो उसको अस्पताल लेके जाते, लेकिन वो तमाशा देखते रहे। तो पुलिस ये कह रही है कि ये दोनों भी जो उस वक्त मौजूद थे, अरशद और मेराज, ये दोनों भी जो हैं इस कत्ल में मुलव्विस थे। मुल्ज़िम अहमद रज़ा नबील का साथी है। वारदात में फायरिंग करने वाला शख्स बज़ाहिर अहमद रज़ा से मुशाबे है। अजीज़ाबाद पुलिस ने वाक़े का नामज़द मुकदमा नंबर 676/2023 दफ़ा 302/34 पे मकतूल अरशद के वालिद की मदियत में बरखिलाफ़ मुल्ज़िमान बाला दर्ज कर दिया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में नबील और अहमद रज़ा का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो जो 2 मुल्ज़िमान इसके साथ थे, जो बज़ाहिर CCTV फुटेज में देखने से लग रहा है कि वो उसके दोस्त थे, तो वो जो हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अच्छा जी, मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के बाद उनसे इंट्रोगेशन जारी है और मज़ीद इंकशाफ़ात जो है वो मुतवक्का हैं। अच्छा जी, और बताया ये जा रहा है कि मुल्ज़िम का जो है नबील से 37 लाख का कुछ कर्जा वर्जा था, वो लेना था, जबकि नबील ने जब मकतूल ने अरशद ने पैसे मांगना शुरू किए अपने, तो 2-3 चेक दिए, जिसमें से 2 चेक जो हैं वो बाउंस करा के मकतूल जो है नबील को गिरफ़्तार भी करा चुका था। लेकिन फिर बाद में मामला रफ़ा दफ़ा हुआ और मज़ीद जो है नबील ने अपने वालिद के नाम के जो है वो चेक इन लोगों को दिए, मतलब मकतूल अरशद को दिए। तो उसके बावजूद भी जो मुकर्ररा वक्त था, उस वक्त पे वो चेक जो है वो कैश नहीं हो रहे थे। तो जो अरशद है मकतूल, उसने लिहाज करते हुए वो जो चेक नबील के वालिद के थे उनको बाउंस नहीं कराया, सिर्फ फ़ोन पे इसको तंबी किया कि अगर तुमने मेरे मौके पे पैसे नहीं दिए तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे वालिद के चेक बाउंस करा के उनके खिलाफ FIR कटवाने पे। तो इस जुर्म की, इस बात की, इस कॉल की सज़ा इस शख्स ने, जो नबील है, अपने इन दोस्तों के साथ मिल के इस नौजवान को सरेआम कत्ल करा दिया। तो मज़ीद इंकशाफात होंगे, देखते हैं कि क्या होती है, मज़ीद स्टोरी क्या सामने आती है। अब तक जो फॉलोअप था वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। नाज़रीन, कराची, जैसे कल भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें लोगों का यही कहना था कि हम जलसे में जाके क्या करें। असल मुद्दा जो बयान कर रहे थे वो लोग कि ना तो हमारे बिजली के बिलों के लिए उस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है, ना ही महंगाई के ख़िलाफ़ और ना ही पेट्रोल के ख़िलाफ़, और ना ही मोबाइल स्नैचिंग के ख़िलाफ़। तो बात तो जेन्युइन है कि आप भले पूरे मुल्क के अंदर जलसे करें, अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, लेकिन जो मेन इश्यूज़ हैं, जो हॉट इश्यूज़ हैं, जिससे आवाम जो है ना बिलबिला रहे हैं, आवाम में एक एहसास कमतरी पैदा हो रहा है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन है जो हमारी सुनेगा, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। आपके पास ताकत है, आपकी रियासत भी सुनती है, और आप एक चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि आप शहर कायद के स्टेक होल्डर होने का दावा भी कर रहे हैं। शहर कायद के तमाम ज़बानें बोलने वालों के, शहरियों के, आप अपने आप को नुमाइंदा जमात भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 22 नहीं 23 सीटें जीतेंगे। तो खुदारा आप उस तरफ भी तो देखिए कि आवाम क्या चाह रहे हैं। आवाम की जो इतनी, मतलब क्या मैं बयान करूं आपको, आप पहले ये वीडियो देखिए। बहुत ही मुश्किल से बनाई हो, इतनी मुश्किल से बनाई हो कि कोई जानता भी नहीं हो कि कितनी मुश्किल से बनाई हो। दिन रात आपने एक कर दिया हो और आपका मोबाइल, आपकी चीज़ें, आपकी हर चीज़ आपसे छीन के ले जाए। कराची वालों का कौन जवाब देगा? कोई है कराची की सुनने वाला, या कराची के लोगों की सुनने वाला या करने वाला कोई है? अभी मैं मुबीन मार्केट में हूँ, फिडल भी एरिया के अंदर। मैंने यहाँ पर जो मेरा वीडियोग्राफर पहुँचा था, मैं उसके मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल और मेरा कैमरा जो मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके लिया था, मुझे रिकवर करवा के दिया जाए। मैं JDC वाले ज़माना पास को बोलता हूँ, और जितने भी हमारे ऊपरान आला हैं, हमारे SHO हैं, इलाके के SHO हैं, हमारे कामरान डिजोरी साहब गवर्नर हैं, कि कौन हमारी सुनेगा, कौन कहेगा, कौन करेगा? हमारा तो कोई सुनने वाला, करने वाला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल और मेरा कैमरा मुझे जल्द से जल्द मिल जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई हैं। नाज़रीन, यकीनन आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी। एक नौजवान जो आंखों में हज़ारों सपने सजा के रहता है, ये वो उम्र होती है कि उस वक्त में लगता है कि बस हम ही हैं जो कुछ भी हैं, हम इतने तवाना हैं,
اور ہم اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور ہم دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم جب اس ایج میں تھے تو ہم ایسے ہی سوچا کرتے تھے، اور بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسے مقام بنائیں گے، ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اور اس عمر میں آپ اس نوجوان کا رونا دیکھیں، یقیناً جن کے سینوں میں گوشت پوشت کا دل ہوگا وہ اس کی یہ غمزدہ داستان سن کے یقیناً ان کا دل پسیج رہا ہوگا اور ان کی بھی آنکھیں نم ہو رہی ہوں گی. تو اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں. کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نوجوان شہری ڈکیتی کے بعد رو پڑا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. لاکھوں روپے مالیات کے کیمرہ اور موبائل فوٹیج اسلحے کی زور پر چھین لیا گیا. نوجوان بتا رہے ہیں کہ ہم ایونٹ کور کرنے جا رہے تھے، ہم سے موبائل فون کیمرہ چھین کر لے گئے. پولیس حدود کا تنازع بناتی رہی. اپنی زندگی کی محنت سے پیسہ جمع کر کے کیمرے خریدے تھے، منٹوں میں لوٹ کر چلے گئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری، پولیس افسران، سماجی کارکن ظفر عباس صاحب سے مدد کی اپیل. لاوارث کراچی. دعوے تو بہت کرتے ہیں لوگ، کراچی ہمارا ہے، ہم کراچی والوں کا درد سمجھتے ہیں، ہم کراچی والوں کو انصاف دلائیں گے، ہم کراچی والوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جب الیکشن آئے اسی وقت آپ کو تمام مطالبات یاد ہوں، اسی وقت آپ ان مطالبات کا ذکر کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو حقوق دلوائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا را اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کیجیے، سنجیدہ ہو جائیے. وہ وقت دور نہیں جب آپ اپنی پراڈوں میں گھومنے جا رہے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ. اگر ان چوروں ڈکیتوں کو نہیں پکڑا تو یقین جانیے یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو مظلوم دیکھو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تاکہ اللہ وہ چیز تمہارے ساتھ نہ ہونے دے اس نیکی کے عوض. بہرحال ناظرین، آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں شیئر کرنی تھی. اور متحدہ پی کے کا کل کا جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے میں نے مزید کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں، بالخصوص وہ جس میں بسوں میں بھر کے ان کو لے کر آیا گیا تھا یا رکشے والوں کو پیسے دے کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی پڑی ہیں جب مارکیٹ میں خواتین کارکنان کو اتارا گیا اور انہوں نے دروازے بجا کے جو ہے لوگوں سے اپیلیں کی ہیں، اس کے باوجود بھی اہل علاقہ اہل محلہ جلسے میں نہیں آئے. تو آپ کو یقین آئے نہ آئے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ہم نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے قید کر کے تمام مناظر دکھائے، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کیا. اور میں نے کل بھی کہا تھا، نہ ایم کیو ایم پاکستان میرے گھر میں راشن ڈال رہی ہے اور نہ ہی ایم کیو ایم لندن، لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم لندن ان کو آواز ہمارے اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ایم کیو ایم پی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو نجم زہرا وہاں بھی کھڑی ہوگی. تو اجازت چاہوں گی اگلی مزید اپڈیٹس نیوز کے حوالے سے. اللہ کرے کہ کوئی اچھی خبر میں آپ کو سناؤں، کیونکہ اس شہر لاوارث میں تو زیادہ تر بری ہی خبریں آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے آخر میں وہی ریکویسٹ، اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.